اللہ 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 تبارک و تعالی جزائے خیر عطا فرمائے مفتی منیب الرحمان صاحب کو، رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین، اور پاکستان میں جتنے بھی اہل سنت والجماعت بریلوی مکتبہ فکر کے مدارس ہیں ان تمام کے سربراہ، انہوں نے جو فتویٰ دیا ہے اور ڈھک کر چھپ کر کسی چار دیواری میں نہیں، اخبار کے صفحے پر لکھ کر، جنگ اخبار پچھلے جمعے کا 25 دسمبر کا اس کے صفحے پر لکھ کر دیا ہے، اور اس کے اقتباسات میں آپ کو سناؤں گا، اور جو ساتھی ریکارڈ کرنے والے ہیں آپ اس کو اہمیت کے ساتھ ریکارڈ کر کے پہنچائیں آگے تک۔ اس شخص نے اپنا حق ادا کر دیا کہ جناب رسول اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارکہ کا دن منانے کی شکل میں خدا کی قسم وہ کام انجام دیے جاتے ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو راضی نہیں بلکہ ناراض کرنے والے ہیں۔ ان سے سوال یہ پوچھا گیا کہ مفتی صاحب، میلاد شریف کے جلوسوں میں ڈھول کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور میلاد شریف کے جلوس میں تالیاں بجانا، ڈھول بجانا، ناچنا اور رقص کرنا، اس کی شریعت میں کیا حیثیت ہے؟ کیا کہیں کوئی جواز کی صورت ہے؟ کوئی صورت ہے جواز کی؟ یہ مفتی صاحب سے سوال پوچھا گیا، کہ منیب الرحمان صاحب سے سوال پوچھا گیا اور انہیں مفتی صاحب نے جواب دیا۔ جواب: میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسوں اور جلوسوں میں محرمات اور مکروہات سے ان کو پاک کرنا یہ نبی علیہ السلام سے سچی محبت کا ثبوت ہے، اس لیے کہ حضور کی بعثت کا، حضور کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ ظلمت کو، اندھیرے کو، جہالت کو دور کرنا اور اللہ کے احکامات کا پابند بنانا، اور لوگوں کے اندر گھٹیا باتوں کو نکال کر اچھی چیزوں کو پیدا کرنا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے دن حضور کی عزت اور اکرام شرعی تقاضے کے مطابق کیا جائے، جو شریعت کا تقاضا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی مجالس میں جو ادب نظر آتا تھا وہ نظر آنا چاہیے۔ اب سنیے جملہ: اس سے ہٹ کر کسی غیر شرعی کام کا ارتکاب کرنا یہ حضور سے عشق اور محبت کے دعوے کے خلاف ہے۔ اگلی بات اور غور سے سنیے گا، کیا فرماتے مفتی منیب الرحمان صاحب؟ سنیے گا، میں کہتا کوئی اور کہتا، لوگ اعتراض کر دیتے ہیں، مفتی صاحب پہ کرے اعتراض جس نے کرنا ہے۔ میلاد النبی کے جلوس، مفتی منیب الرحمان صاحب کا بات فتویٰ سنیے، جنگ اخبار میں چھپا 25 دسمبر 2015۔ میلاد النبی کے جلوس نہ ضروریات دین میں سے ہیں اور نہ ہی ضروریات مسلک اہل سنت میں سے ہیں۔ میلاد النبی کے جلوس نہ ضروریات دین میں سے ہیں اور نہ ہی اہل سنت والجماعت کی ضرورت میں سے ہیں۔ ہاں البتہ بر صغیر میں اہل سنت نے اپنی علامت کے طور پر اس کو اختیار کیا ہے، اور یہ اگر حرام چیزوں سے اور منکرات سے اور بدعات سے پاک ہوں تو زیادہ سے زیادہ، حرام چیزوں سے، بدعتوں سے اور چیزوں سے پاک ہو تو زیادہ سے زیادہ اس جلوس کا درجہ استحباب کا ہے۔ استحباب کا کیا معنی ہے؟ اگر کوئی جائے گا تو شاید اللہ ثواب دے دے گا، اگر نہیں جائے گا تو کوئی گناہ نہیں ملے گا، یہ لکھا ہے انہوں نے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے۔ حدیث کا مفہوم واضح کہ کامل ایمان کی علامت یہ ہے کہ انسان کا ہر قول، ہر فعل، ہر اس کی زندگی کے معمولات اور خواہشات نبی علیہ السلام کے خواہشات اور احکامات کے مطابق ہونے چاہیے۔ اب سنیں مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے دینی کاموں کو قرآن اور سنت میں بیان کردہ حقائق کی روشنی میں طے کرنے کی بجائے اپنی طے کردہ خواہشات کی روشنی میں سمجھنا شروع کر دیا ہے، اور عقیدے اور عقیدت کا تعین ایک ایسا طبقہ کرتا ہے۔ مفتی صاحب کے جملے قیمتی جملے ہیں۔ عقیدہ کیا ہے، محبت کیا ہے، یہ کون متعین کرتا ہے؟ ایک ایسا طبقہ کرتا ہے جو دینی فہم سے بالکل عاری اور نابلد ہے۔ محافل میلاد کے نام پر، سنیں محافل میلاد کے نام پر
मुकद्दस महफिल की आड़ में बड़े बड़े कारोबार किए जाते हैं। बाज मकामात पर नात खां और शोला बयान मुकर्रिर, जिनकी अक्सरियत झूठी हदीसों का सहारा लेती है, अपने एजेंटों के जरिए लाखों रुपए में अपनी बुकिंग करवाते हैं। ये मुफ्ती साहब लिख रहे हैं कि कौन लोग हैं जो मुआशरे में इन चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं कि ये काम करो तुम्हारी बख्शिश, ये काम करो तुम्हारी बख्शिश हो जाएगी। और किसी जमाने में शहर में सियासी लीडरों की बड़ी बड़ी कद्दावर तस्वीरें लगाई जाती थीं, लेकिन अब तो वाइजीन और नात खां हजरात की तस्वीर सिर्फ बाजारों और चौराहों तक महदूद नहीं, बल्कि मस्जिदों के दरवाजों पर भी नजर आती हैं। और इंग्लैंड से मुझे फोन आया कि अब पीर साहिब की तस्वीर मस्जिद के अंदर भी लगाई जा रही है। और हमें हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पीर साहब को देखा जो बड़े जुब्बे और कुब्बे के साथ गैर महरम जवान औरत के साथ बिला हिजाब रक्स करते रहे थे, और कभी वो उनका हाथ पकड़ती थी, कभी वो उनका हाथ पकड़ते थे, और कभी वो उनको बोसा देती थी, कभी वो उनको बोसा देते थे। ये सब कुछ हराम है। अब उसके बाद मुफ्ती साहब फरमाते हैं, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के जुमले हैं, जब जब गुमराही इस दर्जे तक पहुंच जाए तो उलमाए कराम को चाहिए कि तमाम मसलहतों से बालातर होकर शिद्दत के साथ इसके खिलाफ आवाज उठाई जाए। उसके साथ साथ फरमाते हैं कि कुफ्फार बैतुल्लाह के पास तालियां बजाते और उसे इबादत शुमार करते थे, और कुरान करीम में अल्लाह ने इसे कुफर करार दिया है। कुरान मजीद ने सीटियां बजाने और तालियां पीटने की जो मुजम्मत बयान की है, इसमें इन तमाम जाहिल पीरों का रद्द है जो रक्स करते हैं, तालियां पीटते हुए बेहोशी का नाटक रचाते हैं। लिहाजा जो लोग जाहिल पीर तालियां बजाते हैं, नाचते हैं और बेहोशी होने का मुजाहिरे नाटक करते हैं, उनको इस्लाम की अबजद से भी उनको बिल्कुल किसी चीज से ताल्लुक नहीं है, मकरूह तरीन अमल है।